بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بدھ کا دن ہے اور 31 اگست 2022 کی تاریخ۔ ہماری نشریات تدبر القرآن کی یہ براڈ کاسٹ نمبر 353 ہے، اور آج ہم البقرہ کی آیت نمبر 104 جو ہے اس کے الفاظ پر بات کرنی شروع کریں گے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں لیزر، لاہور احمدیہ اسکول آف ایجوکیشن ان ریلیجن پیش کرتا ہے، جو کہ ایک شاخ ہے احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کی۔ تحریک احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کی تعلیم تھی کہ وہ دوسرے لوگ حضرت کے بعد نبی لاتے ہیں، کوئی نیا کوئی پرانا، لیکن قرآن نے فرمایا ہے کہ حضرت خاتم النبیین ہے، اور حضرت نے فرمایا لا نبی آبادی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا نبی نہ کوئی پرانا نبی۔ تو صحابہ کرام اس پر متفکر ہوئے کہ حضور دوسری امتیں جب صراط مستقیم سے ہٹ جاتی تھیں تو ان کی اصلاح کے لیے نبی آتے تھے، تو اس امت کا کیا بنے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ خدا مجددین بھیجے گا، اور مجددین کے سلسلے میں بہت سے مجددین جو ہے ان کی بعثت ہوئی، جن میں ایک حضرت مرزا غلام احمد صاحب تھے۔ لیکن فرق یہ تھا کہ دوسری احادیث میں جو مسیح کے آنے کا اور مہدی کے آنے کا ذکر ہے، تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے القاب ہے ایک مجدد کے لیے، اور ثابت کیا کہ یہ ان کے وجود میں پورے ہوئے۔ تو اس سے لوگ جو ہیں وہ حضرت مرزا غلام احمد کو اور احمدیوں کو کافر کہنے لگے۔ تو حضرت صاحب نے ان کی توجہ جو تھی وہ اس حدیث کی طرف دلائی کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے تو کفر الٹ کر کہنے والے پر آ کر پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کہنے سے حضرت سلم کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو روکا جائے یہ کہنے سے۔ تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے یہ بھی تعلیم دی کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث پہلے آتی ہے اور قرآن بعد، یعنی اگر آپ کو کوئی حدیث ملے اور وہ متضاد ہو قرآن سے تو آپ قرآن کی آیت کو رد کر دیں۔ لیکن حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ماخذ جو ہیں ان میں
جو پہلا ہے ماخذ وہ ہے قرآن، سر فہرست وہ ہے، اور اس کے بعد ہے سنت، اور اس کے بعد ہے حدیث، اور اس کے بعد دوسرے چیزیں آتی ہیں جیسے اجتہاد اور اجماع وغیرہ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن سے کچھ وحی نبوت شامل ہونے سے رہ گئی، اور کچھ جو شامل ہے قرآن میں وہ منسوخ ہو چکی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ قرآن فرماتا ہے، قرآن میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس نے نازل کیا ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ کوئی چیز قرآن سے باہر رہ گئی ہے وحی نبوت، اور نہ ہی کوئی وہی جو قرآن میں شامل ہے وہ منسوخ ہوئی ہے۔ اور یہ کہ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن وہ جہاد جو آن حضرت نے ہمیں بتایا۔ ایک لڑائی سے واپسی پر حضور نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور فرمایا کہ جہاد اکبر جو ہے وہ جہاد بن نفس ہے۔ تو یہ موٹی موٹی چند چیزیں میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کر دوں۔ تو آئیے اب آیت نمبر 104 کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہو، اور انظر نہ کہو، اور سنو۔ اور کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تو آئیے اس کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے فرمایا یا ایھا الذین، تو اس کے دو حصے ہیں، ایک یا اور ایک ایھا۔ تو ایھا ناؤن ہے، یو، تو او یو۔ الذین، الذین جو ہے وہ اپنا اس کے بھی دو حصے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اپنا یہ پروناؤن ہے۔ الذین ہو جسے کہتے ہیں، سوری اس کے دو حصے نہیں، اس کا ایک ہی حصہ ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ مذکر جو ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے، تو پروناؤن او یو۔ یا ایھا الذین آمنوا، تیسرا لفظ جو ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے آمنو۔ تو یہ لفظ جو ہے اس کے بھی دو سیگمنٹس ہیں، تو ایک پروناؤن اور ایک ورب۔ تو اور اس کا مصدر ہے حمزہ میم نون، اور یہ قرآن کریم میں 879 دفعہ آیا ہے، 17 مختلف شکلوں میں۔ تو زیادہ دفعہ یہ ہے
537 دفعہ یہ ہے آمنا، اور 202 دفعہ یہ ہے مؤمن، اور 45 دفعہ یہ ہے ایمان، اور 22 دفعہ یہ ہے مؤمنات، اور 22 دفعہ 14 دفعہ یہ ہے امین، اور 20 دفعہ یہ ہے امینہ، اور کیا ہے 10 دفعہ یہ ہے آمینین، تو باقی جو ہیں پھر وہ اس سے کم ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا اردو میں تو آپ کے لیے آسان ہے، اس لیے کہ حمزہ میم نون اس سے بنتا ہے امن۔ تو امن جو ہے یہ ہے کہ آپ کو ڈر خوف نہیں، آپ مطمئن ہیں، کسی قسم کے آپ جو ہے خوف سے محفوظ ہیں، جیسے کہ یہ البقرہ میں ہی آیت 240 میں کہا وَإِذَا أَمِنْتُمْ، کہ جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ ہے اطمینان قلب، تصدیق کرنا، اور یہ بے ایمانی کی، خیانت کی یہ ضد ہے۔ تو آمنہ جو ہے اس کو ایک تو اپنے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ اطمینان کی حالت اور بے فکر ہو جانا کسی خوف ڈر سے، لیکن دوسرے کے جو ہے بارے میں آپ سوچیں۔ امنا کا مطلب ہے کسی دوسرے کو بے فکر کر دینا، اسے تسلی ہو جاتی، اسے آپ نے امن دے دیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ نے لے لی۔ تو یہ ہوتا ہے کسی پہ بھروسہ کرنا کہ آپ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ پھر آپ کوئی کہے کہ جناب اس کو ہمارے حوالے کر دو، تو آپ اس کے حوالے نہیں کرتے۔ تو مومن کون ہوا؟ مومن وہ انسان ہوا جو ضمانت دینے والا، جس پہ آپ بھروسہ کر سکیں، اور اس طرح کا بھروسہ کر سکیں کہ دوسرے جو ہیں وہ بے فکر ہو جائیں، اس کو آپ ٹرسٹ کر سکیں۔ کل میخائیل گورباچوف جو کسی زمانے میں USSR کے صدر تھے، وہ گزر گئے ہیں۔ تو وہ جب انگلستان آئے تو انگلستان کی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر جو ہے ان سے ان کی بات چیت ہوئی، تو انہوں نے امریکی صدر ریگن کو فون کیا، کہنے لگی وی کین ڈو بزنس ود ہم، ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، گفت و شنید کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگے وہ کہنے لگیں اس لیے کہ ہم ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں، وی کین ٹرسٹ ہم، آئی ٹرسٹ ہم۔ تو دیکھیں یہ ایک آپ مثال لیں کہ ایک سیاسی لیڈر جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ وہ ایک دوسرے ملک کے صدر جو ہے اس پر بھروسہ کر سکتی، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا، یہ مجھے چکر نہیں دے رہا۔ تو اس سے کتنے بڑے بڑے نتائج جو ہیں وہ حاصل ہوئے۔ امریکہ اور روس کے درمیان جو کولڈ وار تھی وہ ختم ہو گئی۔ امریکہ اور روس نے آپس میں
معاہدے کیے کہ جناب ہم اپنے جو ہیں اپنا ایٹمی اسلحہ جو ہے اس میں کمی کریں گے، دونوں طرف برابر کی کمی کریں گے۔ تو یہ تبھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر آپ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں۔ اگر آپ کو دوسری پارٹی پر اعتبار ہی نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دکھاوے کے لیے اپنے جو ہے ایٹم بم اور چیزیں اور میسائل وہ ان کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ ختم نہیں ہوئے ہوں گے، وہ ڈمیز ہوں گے اور اصلی جو ہیں کہیں اور چھپے ہوئے ہوں گے، تو آپ صلح نہیں کریں گے۔ تو عالمی امن جو ہے، یونیورسل پیس جو ہے، اس کا سب سے پہلی اینٹ اس کی جو ہے، فاؤنڈیشن جو ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں۔ اور یہی جو ہے مسلمانوں کو مومن کہا گیا۔ مومن جو ہے وہ کیسے ہیں کہ ان پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں مسلمانوں نے ایک شہر فتح کیا اور جو غیر مسلم تھے انہوں نے مسلمان جو ہیں انہیں ٹیکس دیا کہ جناب آپ ہماری حفاظت کریں ہمارے دشمنوں کے خلاف۔ تو ایک وقت ایسا آیا جب مسلمان جو ہیں ان کی فوج جو تھی انہوں نے دیکھا کہ دشمن جو حملہ کر رہے ہیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں یہ شہر چھوڑنا پڑے گا۔ تو انہوں نے اس شہر کے جو لیڈر تھے ان کو بلا کے کہا جی آپ نے یہ رقم ہمیں دی تھی تو یہ ہم آپ کو واپس کرتے۔ اور وہ حیران رہ گئے۔ آپ جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ کوئی پیسہ لے لے تو پیسہ کون واپس کرتا ہے، انہوں نے واپس کر دیا۔ تو کیونکہ اس قسم کا لوگوں کو ٹرسٹ اور بھروسہ تھا مسلمانوں پر، تو اسی لیے وہ مسلمانوں کی سلطنت کے تحت رہنا پسند کرتے تھے کہ مسلمانوں نے اگر گارنٹی دی ہے کہ غیر مسلم جو ہیں ان کی عبادت گاہوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو بس ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن آپ اب دیکھیں پاکستان جب بنا تو گارنٹی دی گئی کہ اقلیتیں جو ہیں وہ امن سے رہیں، ان کی عبادت گاہوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، انہیں آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں اور جس طرح چاہیں اس پر عمل کریں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ گارنٹی جو دی تھی وہ صرف کاغذ پر ہی رہ گئی اور عملی طور پر اس پر عمل نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں تک کہ جو اقلیتیں ہیں ان سے تو انتہائی نفرت کا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو پھر اگر لوگ جو ہیں پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومتیں ان کی زبان پر بھروسہ نہ کریں، اعتبار نہ کریں، تو آپ کیسے انہیں الزام دے سکتے؟ نبی کریم کی آپ مثال لیں، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، قریش جو تھے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت جو ہیں چیز کوئی رکھنی ہوتی تھی تو وہ حضرت کے پاس آ کے رکھتے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ چیز محفوظ رہے گی، جب ہم چاہیں گے مطالبہ کریں گے اور یہ چیز ہمیں واپس مل جائے۔ دیکھیں کیسی عظمت کی بات ہے۔ ذرا سوچیں کہ حضرت نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی چیز جو تھی وہ پیش کی تھی؟ چند صورتیں تو نازل ہوئی تھی،
آپ نے فرمایا کہ میں ساری عمر میں نے تمہارے اندر گزاری، کیا تم نے میرے اندر کوئی برائی دیکھی؟ میں نے کبھی سچ بولا، میں نے کبھی جھوٹ بولا، ہمیشہ سچ بولا، کبھی جھوٹ کبھی میں نے کسی کو بولا؟ اپنا ایمانداری سے میں نے کام کیا کہ نہیں؟ کہیں کسی سے میں نے دھوکہ کیا، کسی کا حق مارا، کوئی کچھ کیا؟ اپنا کیریکٹر پیش کیا۔ قرآن بھی کہتا ہے انی لکم رسول امین، کہ تمہارے لیے رسول جو ہے وہ امین ہے۔ کیا ہے؟ کہ تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو، تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو، اور یہ چیز جو ہے بنیادی، یہی اسلام کی تبلیغ کا باعث ہوگی۔ کتابیں تو سب مذاہب جو ہیں ان کی وہ اپنے مذہب کے متعلق اچھی اچھی باتیں کہتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کتابوں کو ماننے والے، اس کے پیراؤ اس مذہب کے، وہ جو بھی مرضی کتاب ہو، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، گیتا وغیرہ جو بھی ہو، بک آف مورمن، تو کیا آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس کتاب کے ماننے والوں؟ تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں، جو ترغیب دے رہے ہیں آپ کو اپنے مذہب کی طرف بلانے کی، اس پہ آپ کیسے یقین کر سکتے؟ تو یہ بنیادی فنڈامنٹل چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم کو فرمایا رسول امین، کہ ایسا انسان جس کی زندگی، جس کا ہر لفظ بالا تر ہے کسی شک شبے سے، جو کسی حال میں بھی غلط بیانی نہیں کرے گا، جو کسی حال میں بھی کسی کا حق نہیں مارے گا، جو کسی حال میں بھی، جو کسی لالچ سے، نہ لالچ سے نہ ڈر سے وہ سچ بولنا چھوڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پر عمل کرو، میں عرض کرتا ہوں آپ قرآن کے صرف اس ایک لفظ پر عمل کریں تو دنیا جو ہے کائنات بدل جائے گی، اور دنیا جو ہے اس میں مسلمانوں اور اسلام کی پوزیشن بدل جائے گی، صرف اس ایک لفظ پر اگر آپ سچے دل سے عمل کرنا شروع کر دیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی سنت کو کی پیروی کرتے ہوئے اس طرح وہ رسول امین تھے، آپ بھی امین بن جائیں۔ تو اسی کے ساتھ اردو کی جو ہے براڈ کاسٹ وہ اپنے اختتام پر پہنچتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہم اسی مضمون کو انگریزی میں دہرائیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان کے باشندوں کے لیے دعا کریں۔ آج کل وہاں شدید سیلاب آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت مشکلات ہیں، تو خاص طور پہ غریب لوگ جو ہیں جن کی زمین، فصلیں تباہ ہو گئیں، زمینیں جو ہیں وہ پانی سے بھری ہوئی ہیں، جن کے جو ہیں جانور مویشی جو ہیں ان کو سیلاب بہا کے لے گیا، یا ان کے لیے چارہ گھاس وغیرہ اب نہیں ملتا، کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی مشکلات دور کرے۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ کوئی مدد کر سکتے ہیں، پیسے سے، اپنا وقت دینے سے، جس طرح بھی، تو آپ کوشش کریں کہ، اور اس بات کو نا اپنا ذہن میں رکھیں کہ وہ جن کی آپ مدد کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں یا کیا ہیں، یا سنی ہیں یا شیعہ ہیں، یا مسلمان جو ہے، اور خاص طور پہ احمدی مسلمان جو ہے
اس کا فرض جو ہے وہ بلا تفریق بنی نوع انسان جو ہے ان کی مدد اور خدمت کرے۔ تو کل تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم، خدا حافظ اور گڈ بائے۔